ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سورہ الکہف شروع ہو رہی ہے، سورہ الکہف شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ سورہ الکہف شروع ہو رہی ہے، اور سورہ الکہف قرآن کریم کی بڑی معروف سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے جمعہ کے روز تلاوت کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ جمعے کے روز اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے اور اللہ پاک اس کے اثرات اگلے پورے جمعے تک انسان کو نصیب فرماتے ہیں۔ اور دوسری تلقین یہ فرمائی کہ روزانہ صبح و شام اس کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کی اگر تلاوت کر لی جائے، ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات، تو اللہ تعالی انسان کو دجال کے شر سے محفوظ فرما دیں گے۔ یہ تو اس کی فضیلت ہے، روزانہ کی بنیاد پر بھی اور ہفتہ وار بھی۔ اس کے علاوہ یہ قرآن کریم کی اس لحاظ سے بڑی اہم سورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمان والوں اور مادیت پرستوں کی کشمکش کا حال بیان کیا ہے، اور مادیت پرستی اور ایمان یا روحانیت آپ کہہ لیں، اس کی کشمکش اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ جائے گی جب دجال کا ظہور ہوگا۔ جب دجال کا ظہور ہوگا تو یہ کشمکش اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی ہوگی۔ ایسے وقت میں ایک شخص اپنے ایمان پر قائم رہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی تلقین فرمائی۔ اس کے مضامین وہ بھی اس لحاظ سے قابل ذکر ہیں، قابل غور ہیں، اور اس کی عمومی تلاوت بھی بہت زیادہ باعث برکت ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو، کھوہ، غار، اور اصحاب کہف کچھ لوگ تھے غار والے، ان کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الکہف رکھا گیا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ساتھ ساتھ اس کی تفصیل بھی آتی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، تمام صفات کا حامل اور مالک اللہ رب العزت ہے۔ الذی، جس نے، انزل، نازل کی، علی عبدہ، اپنے بندے پر، جس نے نازل کی اپنے بندے پر، الکتاب، کتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، ولم یجعل، اور نہیں رکھی، لہو، اس کتاب کے اندر، عوجا، کوئی خامی اور کمی، اور اللہ نے اس میں کوئی خامی اور کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ قیما، بڑے مستحکم اور مضبوط دلائل والی کتاب ہے یہ۔ قیمہ، مضبوط دلائل والی کتاب ہے یہ۔ لینذرا، اور یہ اس لیے نازل کی، لینذرا،
تاکہ اللہ تعالی خبردار کریں لوگوں کو بأساً شدیدا، سخت، بلکہ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی خبردار کریں، اور اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے جس بندے پر نازل کی ہے وہ بندہ خبردار کرے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، لینذر، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خبردار کریں، یا اللہ رب العزت کی ذات متنبہ کریں، متوجہ کریں، آگاہ کریں، بأساً شدیداً، اس سخت عذاب کے بارے میں، من لدنہ، جو اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ کی طرف سے جو سخت عذاب ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں۔ وَيُبَشِّرَ، اور اس لیے بھی یہ نازل کی کہ وَيُبَشِّرَ، کہ اللہ کے بندے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ خوشخبری سنائیں المؤمنین، ایمان والوں کو، الذین، جو یعملون الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان والے بندے جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنائیں کہ ان لہم، بے شک ان کے لیے، اجرا حسنا، بہت اچھا اور عمدہ صلہ ہے، کہ ان کے لیے بہت اچھا اور عمدہ صلہ ہے۔ ماکثین، اور یہ دنیا کی آج کی دنیا کا آج ٹرینڈ بن چکا ہے، آج کی دنیا کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جب بھی اپنے کوئی پروڈکٹ یا اپنا کوئی پلان وہ لوگوں کے سامنے یا کوئی پالیسی رکھتے ہیں تو اس کے فوائد کیا کیا ہیں، اس کے فوائد کیا کیا ہیں، اس کے عوض آپ کو کیا کیا ملے گا، تو وہ اپنے فوائد گنواتے ہیں، منافع گنواتے ہیں، چنانچہ لوگ لپکتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے لپکتے ہیں۔ کمال کی چیز ہے، جو بڑی شاندار پالیسی ہے، جو اس کو اویل کرے گا اس کو 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال فلاں فلاں فلاں، یہ ساری سہولتیں اس کو ملیں گی۔ تو عارضی سہولتیں ہوتی ہیں، کوئی اتنی پائیدار یا مستقل نہیں ہوتی، عارضی ہوتی ہیں، اور کچھ ملتی ہیں اور کچھ نہیں بھی ملتی، کنڈیشنل بھی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے نیک اعمال پر جو فوائد ملتے ہیں، جو منافع ملتے ہیں، وہ قطعی ہیں، یقینی ہیں، اور اکثر ان میں سے ابدی ہیں۔ وہ کوئی وقتی چیز نہیں ہے، استعمال کی ختم ہو گئی، کھائی ختم ہو گئی، نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ اگلا جملہ یہی ہے کہ ان، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، پالیسی ہے نا، یہ بھی ایک پالیسی ہے، ایمان اور اعمال صالحہ، اس پر کیا ہے، ان لہم اجرا حسنا، بہت ہی عمدہ صلہ ہے، ماکثین، اور یہ صلہ جنت کی صورت میں ہے، اور اس جنت میں ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ رہیں گے، ماکثین رہیں گے، فیہ اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ۔ وینذر، اور اسی طرح اللہ تعالی خبردار کریں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خبردار کریں، الذین، ان لوگوں کو بھی، قالو، جنہوں نے کہا، یعنی اللہ نے یہ قرآن اس لیے بھی اتارا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو بھی خبردار کریں، قالو، جنہوں نے کہا، اتخذا، بنا لی، اللہ نے، ولدا، اولاد، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد بنائی یا اللہ نے بیٹا بنایا۔ یہ تو خیر جو موجودہ ہمارا ابھی موقع آ رہا ہے 25 دسمبر کا، کہ دنیا عیسائیت اس دن کو اللہ کے بیٹے کی یوم پیدائش کے طور پر مناتی ہے، اللہ کے بیٹے کی۔ تو قرآن اس لیے نازل کیا کہ ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی، بیٹا بنایا، ان کو خبردار کرے، ان کو آگاہ کرے کہ ما لہم بہ من علم، ما، نہیں ہے، لہم، ان کے پاس، جو یہ کہتے ہیں، ما لہم، نہیں ہے ان کے پاس،
بھی اس بارے میں من علم کوئی علم ولا اور نہ ہی لآبائہم ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا اس بارے میں. کبرت بہت ہی بڑا ہے کلمتن یہ کلمہ تخرجو جو نکلتا ہے من افواہہم ان کے منہوں سے. کبرت کلمتن تخرج من افواہہم بڑا ہی بھاری اور بہت ہی برا کلمہ ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے. ان یقولون نہیں کہتے وہ لوگ الا مگر کذبا جھوٹ. یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں. ہم 23ویں پارے میں سورہ الصافات میں انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے کہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال ہدا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا اس بات پر کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی، اللہ نے بیٹا بنایا. کلمتن کبورت کلمتن اتنا بڑا اتنا بھاری اتنا غلط کلمہ تخرج من افواہہم جو ان کے منہوں سے نکلتا ہے. ان یقولون الا کذبا وہ صرف اور صرف جھوٹ بول رہے ہیں. اور پیچھے ہے آگے کے سبق میں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہے اس بارے میں نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس. معلوم یہ ہوا کہ یہ عقیدہ محض اور محض گمراہی اور جہالت پر مبنی. بھلے سے دنیا کی اکثریت وہ اس پر قائم بھلے سے، لیکن گمراہ ہے. اس لیے اکثریت کوئی معیار نہیں ہے. آپ کو یاد ہے شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں اکثریت کو گمراہ کروں گا الا قلیلا. ہاں قلیل کچھ تھوڑے سے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر فرماتے ہیں ہاں کچھ تھوڑے سے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں، کچھ تھوڑے سے ہیں جو ذکر کرنے والے ہیں، کچھ تھوڑے سے ہیں جو شیطان کے شر سے بچنے والے ہیں. تو اکثریت نہیں بلکہ حق اور حقیقت اس پر قائم رہنا ہے چاہے وہ اقلیت میں ہو. ان یقولون الا کذبا اس لیے ہم 8ویں پارے میں پڑھ کے آئے تھے، 8ویں پارے میں پہلے صفحے پر ہی کہ اگر آپ ان توتے اکثر من فی الارض زمین کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے یضلوک عن سبیل اللہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے. ان یقولون الا کذبا یہ لوگ صرف اور صرف جھوٹ بول رہے ہیں. فلعلک شاید باخع آپ ہلاک کر بیٹھیں نفس کا اپنے آپ کو علی آثارہم ان کے پیچھے ان لم یؤمنوا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے بہذا الحدیث اس کلام پر اسفا افسوس کرتے ہوئے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں ان کے پیچھے اس بات پہ افسوس کرتے ہوئے کہ یہ لوگ اس کلام پر ایمان کیوں نہیں لا رہے. فلعلک کہیں ایسا نہ ہو کہ باخع نفسک آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں علی آثارہم ان کے پیچھے ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اگر یہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے اسفا افسوس کرتے ہوئے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اس پر افسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں. انا بے شک ہم نے جعلنا بنایا ہے ما علی الارض جو کچھ زمین پر ہے زینتن لہا اس کو ہم نے زمین کی زیب و زینت بنایا ہے. آسان لفظوں میں جو لفظ ہمارے ہاں تھوڑا سا مستعمل ہے وہ ہے اٹریکشن. ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے نا اس کو انسان کے لیے اس اٹریکشن پیدا کی انسان کے لیے اس کے اندر. کیوں لنبلوہم تاکہ ہم انسان کو آزمائیں
ایہم کہ ان میں سے کون احسن عملا کون اچھا عمل کرنے والا ہے. حسن عمل کون ان میں سے حسن عمل والا ہے. حسن عمل ایمان ہے، ایمان اور اعمال صالحہ. اعمال صالحہ حسن عمل ہیں، اعمال سیئہ وہ حسن عمل ہو ہی نہیں سکتے. اعمال سیئہ حسن عمل ہو ہی نہیں سکتے. اعمال حسنہ اچھے اعمال ہی وہ حسن عمل ہیں. اچھا عمل وہی وہ نیک اعمال ہے، وہ نیک اعمال ہے. برا عمل کوئی بھی ہو وہ کبھی بھی عمل حسن ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم آزماتے ہیں، ہم نے آزمایا ہے آزمانے کے لیے کہ ایہم احسن عملا ان میں سے کون انسان اچھا عمل کر کے آتا ہے. دنیا کی اٹریکشن جو ہے وہ انسان کو کئی دفعہ اکثر برائی اور گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. یہاں سے امتحان شروع ہو گیا. بھئی ادھر ایمان ہے ادھر برائی ہے. بظاہر ایمان میں اٹریکشن نہیں ہے اور برائی میں ہے، لے تیری آزمائش ہے. دلچسپی، خوبصورتی، ظاہری زیب و زینت اس کے پیچھے پڑتا ہوا تو جہنم کا انتخاب کرتا ہے یا خالص چیز کو اپناتے ہوئے تو جنت کا انتخاب کرتا ہے. لنبلوہم ہم آزمائیں انسانوں کو کہ ایہم احسن عملا ان میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. انا بے شک ہم، اب یہ جو جتنی دنیا کی خوبصورتی ہے نا تو اس کے بارے میں انا بے شک ہم لجاعلون بنائیں گے، کر دیں گے، ما علیہا جو اس زمین پر ہے، صعیدا جرزا چٹیل صاف میدان. جو کچھ زمین پہ زیب و زینت ہے، خوبصورتی ہے کسی بھی شکل میں، ہم اسے چٹیل میدان بنا کر رکھ دیں گے. ام حسبتا یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. ام حسبتا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان اصحاب الکہف کہ اصحاب کہف والرقیم اور اصحاب رقیم کانو تھے من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا بہت عجیب. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم وہ ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم دو کا ذکر آیا. اصل میں یہ دونوں ایک ہی تھے. اصحاب کہف کا مطلب ہے غار والے، رقیم مرقوم سے ہے. مرقوم کا مطلب ہے لکھا ہوا. یہ جملہ مرقوم تھا، ہماری اردو زبان میں آتا ہے کہ فلاں یہ بات مرقوم ہے فلاں کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. یہ جو لوگ تھے نا اصحاب کہف، ان کے نام اور ان کی ساری ہسٹری باقاعدہ لکھی گئی تھی، ان کی انکوائری کے لیے اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے لکھی گئی تھی. اور بعد میں ان کی جو شناخت ہوئی ہے نا وہ اسی لکھی ہوئی تحریر سے ہوئی ہے. اس لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے، جن کے احوال لکھے گئے تھے، جن کے حالات لکھے گئے تھے. اور کہف کہتے ہیں غار کو، کیونکہ یہ لوگ غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے تھے. تو اصحاب الکہف اور اصحاب رقیم اس لیے. دوسری بات، ٹھیک ہے عجیب بات ہے، اللہ کی قدرت کی عجیب بات ہے، لیکن اللہ کی قدرت کی اس سے بھی بڑی بڑی عجیب باتیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی بہت عجیب بات ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قدرت کی اس سے بھی زیادہ عجیب باتیں ہیں. اذ جب اوا پناہ لی الفتیتو کچھ نوجوانوں نے، چند نوجوانوں نے، کچھ نوجوانوں نے پناہ لی الی الکہف غار کی طرف، غار میں پناہ لی. فقالو اور وہ کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، من لدنکا اپنی جناب سے، رحمتن اپنی خاص رحمت. اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے اپنی خاص رحمت عطا فرما. وَهَيِّئْ لَنَا اور آسان فرما، لنا ہمارے لیے، بلکہ مہیا فرما، عطا فرما ہمیں، من امرنا ہمارے اس معاملے میں، رشدا ہدایت اور رہنمائی. اللہ ہمیں ہمارے معاملے میں رہنمائی نصیب فرما، رہنمائی
عطا فرما. فضربنا، پھر ہم نے تھپکی دی، علی آذانہم، ان کے کانوں پر، فی الکہف، اس غار میں. پھر ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی اس غار میں، سنین عددا، کوئی سالوں تک کے لیے. سلا دیا، تھپکی دی، سلا دیا ہم نے ان کو اس غار میں کئی سالوں تک کے لیے. ثم، پھر بعثناہم، ہم نے ان کو اٹھایا، ہم نے ان کو بیدار کیا، لنعلم، تاکہ ہم معلوم کریں کہ ای الحزبین، دو گروہوں میں سے کون احصا، زیادہ بہتر شمار کرنے والا ہے، لما لبثوا امدا، اس مدت کے بارے میں جو مدت انہوں نے گزاری. کہ دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ بہتر شمار کرنے والا ہے کہ اس مدت کو جو انہوں نے وہاں گزاری. جب یہ سو کے اٹھے تو کہنے لگے کہ کتنا ہم سوئے ہیں. ایک کہتا ہے کہ ایک دن سوئے ہیں، لبسنا یوما او بعض یوم، شاید دن تھا پورا یا شاید آدھا دن تھا، بس تھوڑا سا ایسا لگتا ہے. دوسرے نے کہا کہ اللہ اعلم بما لبستم، اللہ ہی کو پتا ہے کہ ہم کتنا سوئے. یہ تھا صحیح، اللہ ہی کو پتا ہے کہ ہم، حالانکہ وہ 309 سال سو چکے تھے اور سمجھ یہ رہے ہیں، ان میں سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شاید ایک دن یا آدھا دن اتنا ہی سوئے ہیں. اور ایک نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو ہم جانیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ بہتر شمار کرتا ہے اس مدت کو جو انہوں نے وہاں گزاری. لیجئے یہاں تک یہ شروع کی 3-4 جو آیات تھیں، اس کو آؤٹ لائن سمجھ لیجئے اس واقعے کی. اللہ نے چند جھلکیاں سی دکھائی ہیں، پھر اگلی جو آیت ہے اس سے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. مختصر خلاصہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ ان کے دنیا سے آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کے بعد کا واقعہ ہے کہ کسی ملک کے اندر جو نظام حکومت چل رہا تھا اور وہاں کا جو مذہب تھا اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ بت پرست اور مشرک تھے. لیکن اللہ رب العزت نے ان میں سے چند نوجوانوں کو ہدایت سے نوازا. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق نصیب فرمائی اس کفریہ اور شرکیہ معاشرے میں. اب یہ جو نوجوان تھے، ان کا آپس میں ملنا جلنا شروع ہوا، اور یہ صاحب حیثیت اور بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز نوجوان تھے. اب اگر یہ وہاں پر اپنے ایمان کا شروع میں ہی اظہار کرتے ہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ وہ ایک طرح کی آپ ریاست کو، پوری ریاست کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. آپ پوری ریاست کو چیلنج کرتے ہیں، اس کے مذہب کو غلط قرار دیتے ہیں. تو یہ جو نوجوان تھے، ان نوجوانوں نے جب پتہ چلا کہ یہ فلاں بھی اس سوچ کا ہے، یہ بھی، تو ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن بننا شروع ہوئی. ان کے درمیان ایک ربط اور تعلق قائم ہونا شروع ہوا کہ ہم 4 5 6 7 جتنے بھی ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ان کی تعداد کتنی، شاید 7، باقی بہتر اللہ ہی جانتے ہیں. تو وہ ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن بننا شروع ہوئی. کیا کریں، کیسے؟ اگر یہاں پر ہم اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس ریاست کے مذہب کو چھوڑ چکے ہیں اور ہم ایک اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، تو یہ ریاست پوری ہماری مخالف ہو جائے گی، کیونکہ ہم بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. تو یہ ریاست پوری کی پوری ہمارے مخالف ہو جائے گی، ہماری جان کو خطرہ ہے. تو کیا کریں؟ یہ لوگ آہستہ آہستہ اپنے درمیان مذاکرے کرتے رہے سب کچھ. ایک وقت ایسا آیا کہ ان لوگوں نے سوچا اب ہم نے اس کا اعلان کرنا ہے، ہم نے بتانا ہے ایک دفعہ. جب اعلان کیا اور بتا دیا انہوں نے کہ ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک پر، اور اس کفریہ اور شرکیہ نظام سے ہم بغاوت کر رہے ہیں، تو پھر اعلان کرنے کے بعد ان کی جان کو خطرہ تھا. جان بچانے کے لیے یہ چلے گئے غار میں چلے گئے. پوری ریاست ان کے پیچھے لگ گئی، بندی یہ تو قومی مجرم ہے،
باغی ہیں اور قومی مجرم ہیں، ان کو پکڑا جائے، سزا دی جائے، ایسا نہ ہو کل کو اور لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں، وہ بھی ایمان لانا شروع کر دیں۔ تو یہ غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ جب حالات تھوڑے سے ٹھنڈے ہوں گے تو ہم باہر نکل آئیں گے۔ غار میں پہنچے، تھکے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کچھ آرام کر لیتے، سوئے۔ اللہ نے 309 سال تک سلائے رکھا۔ 300 اس وقت کے موجودہ حالات وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ان پر کیا کیا گزری، کس کس قسم کے مصائب ان پر گزرے۔ پیچھے ہو سکتا ہے ان کا خاندان بھی ہوگا، گھر بھی ہوں گے، بیوی بچے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن قربانی دی انہوں نے بہت پڑی۔ اپنی دنیاوی جو مناصب تھے، عہدے تھے، ان کی قربانی دی، گھر بار والوں کی قربانی دی، تو اللہ نے اس کا پھر صلہ دیا ان کو، پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنا دیا کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا کا نظام بدل ڈالتے ہیں۔ اللہ اس کے لیے جو قدرتی اصول ہیں ان کو بدل ڈالتے ہیں۔ ہاں، قدرتی اصولوں کو اللہ ان کے لیے بدل ڈالتے ہیں۔ وہ کیسے؟ قدرتی اصول یہ ہے کہ آپ جب سوتے ہیں نا تو آپ 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، کتنا سو لیں بس، پھر آپ اٹھیں گے۔ اس کے بعد آپ اٹھیں گے اور آپ کو قضاء حاجت بھی ہے، اور آپ کو بھوک بھی ہے، اور آپ کو گرمی بھی ہے، اور آپ کو سردی بھی ہے، اور کروٹ بدلتا ہے تو آنکھ کھلتی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ فطری چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بغیر کھائے، بغیر پیے، بغیر گرمی سردی کا احساس ہوئے، بغیر کسی کیڑے مکوڑے فلاں فلاں چیزوں کے نقصان ان سے بچا کے اللہ تعالیٰ نے 900 سال تک ان کو ایسے ہی زندہ رکھا۔ اور 909 سال کے بعد جب یہ اٹھے ہیں، سوچئے گا یہ 309 سال 3 صدیاں میرا خیال ہے کہ 8-10 گھنٹے کے بعد انسان اٹھے تو بھوک لگی ہوتی ہے، گرمی ہو تو پیاس لگی ہوتی ہے۔ ان کے اوپر کتنے موسم گزرے ہیں۔ جب سو کے اٹھے ہیں نا تو یہ نہیں کہ یہ مرنے والے ہوئے پڑے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو بھائی ذرا بھوک لگی ہے، اور ایسے اٹھیں، بالکل ایسے اٹھیں جیسے آدمی رات کو سویا تو صبح اٹھا، یا صبح 10 بجے آنکھ لگ گئی تو شام کے 6-7 بجے کھل گئی، بس اتنا۔ اوہو، لگتا زیادہ سو گئے، اور ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں۔ اچھا 309 سال ان کا لباس جوں کا تو، ان کا وجود جوں کا تم، یہ نہ ماننے والی بات ہے، بظاہر ناقابل یقین باتیں۔ معجزے غالباً ایسی ہی چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ معجزے سے اوپر بھی اگر کوئی چیز ہو نا تو شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو، کیونکہ معجزے کا مخصوص سا ٹائم ہوتا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے معجزہ ہوتا ہے۔ 3 صدیاں کوئی مذاق نہیں ہے۔ کیسے ہے؟ بڑی سے بڑی مخلوق جس کا سٹیمنا انتہا درجے کا ہے، ہم کہتے ہیں یہ اونٹ ہے نا، اس کے اندر پیاس برداشت کرنے کی بڑی ہمت ہے، پتہ نہیں گھنٹوں یہ پیاسا رہ لیتا ہے، دنوں پیاسا رہ لیتا ہے، لیکن کتنے دنوں؟ 2 4 6 دن، غالباً 7 دن تک آتا ہے۔ 7 دن اونٹ جو ہے وہ 7 دن تک پیاسا رہ لیتا ہے، پھر ارے بھائی 7 سے 14 دن ہو گئے تو مر گیا۔ کوئی مخلوق آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بھوک برداشت کرنے کا بڑا حوصلہ ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، مان لیا 2 دن 4 دن 6 دن، ہفتہ لگا لو بھائی، 15 دن لگا لو، بھوک برداشت کر سکتی کوئی مخلوق، اگر پھر مر جائے گا، جسم گھلنا شروع ہو جائے گا۔ مہینہ شاید کوئی نہ نکال سکے، مہینہ شاید کوئی نہ نکال سکے، لیکن عجیب سے عجیب سے عجیب سے عجیب تر بات یہ ہوئی، 3 صدیاں یہ لوگ ایک حصے پر لیٹے ہوئے ہیں، ایک قطرہ پانی کا نہیں، ایک لقمہ کھانے کا نہیں، لیکن اس کے باوجود 3 صدیوں کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے صبح لیٹے تھے بس دوپہر کو آنکھ کھل گئی۔ جسمانی حالت بالکل ٹھیک، دماغی حالت بالکل ٹھیک۔ اچھا آپس میں بات کیا کرتے ہیں؟ چلو یار باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، ایک بندے کو بیٹھو ذرا کھانا لے آئے، کھانا کھاتے ہیں۔ ایسے جیسے رات کو سوئیں صبح اٹھیں، جب ناشتے کا ٹائم ہو گیا ناشتے کا بندوبست کریں۔ ایسے
یہ انسانیت کے لیے پیغام ہے بہت بڑا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا کے نظام بھی بدل دیتے ہیں، قدرتی اصول بدل دیتے ہیں اللہ اس کے لیے، اور جانور کھا جاتے ہیں آدمی کو اور بندہ لیٹا رہے نا تو انسان کا جو وجود ہے یہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص کی جو یہ ٹانگ ہے یہ یوں پڑی رہے، ٹھیک ہے، 24 گھنٹے پڑی رہے تو اکڑ گئی، اور میرا خیال ہے اگر 48 گھنٹے ایسے ہی پڑی رہے یا مہینہ لگا لو، چلیں کہیں کسی مجبوری کی بنا پر مہینہ اگر یہ ایسے ہی پڑی رہے تو شاید یہ ہلنے جلنے کے قابل نہ رہے۔ وہ تو 3 صدیوں کے بعد اٹھے، ان کے سارے جوڑ صحیح سلامت ہیں، بالکل ٹھیک اٹھے، سمجھنے والی بات۔ لیکن اس کے پیچھے کیا تھا؟ قربانی کس کے لیے؟ خالص اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، کہ اللہ کا دین ہم نے قبول کیا ہے، جو قربانی ہے اس کے لیے ہم دیں گے اور اس پر قائم رہیں گے۔ تو اللہ نے پھر جب بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر اللہ بندے کے لیے کرتا ہے، تو پھر اللہ بندے کے لیے کرتا ہے۔ 309 سال کھائے پیے بغیر سوئے رہے۔ ہم پڑھیں گے وہ سونے کی تفصیل کیسی تھی، جہاں سوئے ہوئے تھے وہاں کا ماحول کیسا تھا، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے 2-4 دنوں کے اندر۔ یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا انسانوں کے لیے پیغام ہے۔ جب اللہ کے دین کے لیے کوئی خالص اللہ کے لیے اس کی رضا کے لیے محنت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اللہ بہت بڑا صلہ دیتے ہیں، اللہ بہت بڑا صلہ دیتے ہیں۔ بس یہ پڑھیں گے انشاءاللہ ہم۔